الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذبة من النار لعلكم تصطلون. اس سے پہلے کی آیتوں میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور مدین کے ایک بزرگ انسان کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے یہاں 8 سال یا 10 سال اجرت پر کام کریں گے، اور اسی شرط پر اس بزرگ انسان نے یہ کہا تھا کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا، باضابطہ نکاح بھی ہو گیا، رہنا سہنا بھی شروع ہو گیا. 8 یا 10 سال انہوں نے مکمل بھی کر لی. متعین اور مقرر وقتوں کے گزرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ مصر چلے جائیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور مدین سے مصر کی طرف روانہ ہو. راستے میں جو واقعہ پیش آیا اس واقعہ کا تذکرہ قرآن مقدس کی مختلف جگہوں پر کیا گیا ہے. اسی میں سے ایک جگہ سورہ قصص ہے، آگے کی آیتوں میں اس کی کچھ تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں. فلما قضى موسى الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے متعینہ وقت کو پورا کر لیا، 8 سال یا 10 سال مزدوری کرنے کی جو بات تھی انہوں نے پورا کر لیا. مفسرین لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال ہی انہوں نے پورا کیا. وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور وہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کے نکل چلے. آنَسَ مِن جانب الطور نارا، تو جزیرہ نما سینا میں طور پہاڑ کے کنارے ایک آگ ان کو دکھائی دی. قال لأہلہم کثوا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا یہاں ٹھہرو. انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر، امید ہے کہ میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آ جاؤں. او جذبۃ من النار، یا آگ کا کچھ انگارہ اور شعلہ لے کے آ جاؤں. لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس کے ذریعے سے گرمی حاصل کرو. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کچھ اور تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کچھ اور تھی. صحرائی سفر کرنے کے نتیجے میں
رات کے وقت میں یہ سفر تھا، موسیٰ علیہ السلام کو راستہ مل نہیں رہا تھا، سمت کا اتا پتہ نہیں چل رہا تھا کدھر جائے، اسی پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک جگہ انہیں آگ نظر آئی۔ دوسری بات، میدانی ہوا جب چلتی ہے تو سردی لگنے کا خطرہ اور امکان بھی رہتا ہے، اہلیہ اور بچے کو کچھ سردی وغیرہ لگ رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا یہاں ٹھہرو، میں اس آگ کے پاس جا کر راستے کا پتہ بھی معلوم کر لیتا ہوں، ظاہر سی بات آگ ہے تو وہاں پر کوئی آدمی بھی ہوگا، اس سے میں راستے کے بارے میں سوال کر لوں گا، وہ بتا دیں گے، اور ممکن ہوا تو وہاں سے کچھ آگ کا انگارہ لے کے آؤں گا، جو سردی آپ لوگوں کو لگ رہی ہے اب اس سے سردی کو دور کریں گے، سینک حاصل کر لیں گے۔ یہ کہہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو وہیں چھوڑا اور آگ کی طرف بڑھے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو اس بابرکت سرزمین کے مبارک وادی کے کنارے میں موجود ایک درخت سے آواز آئی، اَيَّا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو سارے جہان کا پالنہار ہوں۔ اب اندازہ لگائیے، لقوں تک میدان ہو، صحرا بیابان ہو، آدمی کا نام و نشان نہ ہو، ایک آدمی اپنی فیملی کو لے کے پریشان ہے، بظاہر آگ دیکھنے کے نتیجے میں آگ لینے کی غرض سے وہاں گیا ہو، وہاں پہنچنے کے بعد انسان تو دکھائی دیا نہیں، اس سنسان وادی و میدان میں ایک درخت تھا، اس درخت سے ایک اچانک آواز آتی ہے، میں اللہ ہوں جو سارے جہان کا پالنہار ہوں۔ اس آواز کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی؟ بھائی کسی جگہ پر آدمی ہو اور سناٹا ہو، کسی آدمی کا نام و نشان نہ ہو، وہاں سے اچانک کسی قسم کی آواز آئے گی تو آدمی تو پریشان ہو جائے گا، کسی نے آواز دے دیا، جبکہ اس سے پہلے سے وہ پریشان تھے، راستہ نہیں معلوم تھا، بیوی بچے ساتھ ان کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، اور اچانک وہاں سے آواز آتی ہے تو پریشان تو ہو گئے۔ ساتھ یہ آواز آئی وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو زمین پہ دے مارو، جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس لاٹھی کو زمین پہ رکھ دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ آواز تو آ رہی ہے، کچھ دکھتا نہیں ہے، کون ہے نہیں ہے، لیکن حکم ملا ہے موسیٰ لاٹھی اپنی زمین پہ رکھ دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پہ رکھ دیا۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دیکھا تو دیکھا یہ کہ تہتز وہ حرکت میں ہے، پھن مارے ہوا ہے، كَأَنَّهَا جان، گویا کہ وہ اژدہا سانپ ہے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی دی، موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا لاٹھی کو زمین پہ رکھ دو، موسیٰ علیہ السلام نے 19 وادی میں لاٹھی کو زمین پہ رکھ دیا، لاٹھی لاٹھی رہتی لیکن لاٹھی کی کیفیت بدل گئی، وہ لاٹھی سانپ میں تبدیل ہو گئی۔ اکیلا پن، اچانک آواز، ہاتھ کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، یہ گھبراہٹ کی وجہ بن سکتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگا، وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیٹ پھینکے موسیٰ
پیٹ پھیر کر موسیٰ علیہ السلام بھاگنے لگے اور اس طرف تاکنا بھی گوارا نہیں کیا. اپنی لاٹھی تھی، لاٹھی چھوڑ کے بھاگے. ادھر دیکھنے کی جرات ہمت بھی نہیں ہو رہی. میں کسی طرح جان بچا کے نکلے. آپ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، پھر آواز ہے اے موسیٰ آگے بڑھو، یعنی اسی درخت کے قریب آؤ. ولا تخف، اور ڈرو نہیں. ایک اور پریشانی کی بات، بھاگ رہے تو بھاگنے بھی دیا جا نہیں رہا. آواز آ رہی کہ درخت کے قریب آ جاؤ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو حالات کا تجربہ اور مشاہدات ہے، موسیٰ علیہ السلام تو پریشان ہو کے بھاگ رہے ہیں. انسانی فطرت کے تقاضے کے پیش نظر انسان کو ڈر لگتا ہے. سناٹے میں اور تنہائی میں ان کو ڈر ستانا شروع کیا، وہ لاٹھی چھوڑ کے بھاگے. اللہ کی جانب سے مژدہ و خوشخبری سنائی گئی، انک من الآمنین، گھبرائیے مت، آپ کو امن ملے گا، شانتی ملے گی، سکون و راحت ملے گی. اس لحاظ سے آپ درخت کے قریب آئیے، بھاگیے مت. قریب آ گئے، بھاگے تو بھاگے کہاں؟ آواز آ رہی ہے قریب آؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمت کر کے موسیٰ علیہ السلام درخت کے قریب پہنچ گئے. پھر آواز اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اے موسیٰ اپنا ہاتھ کو اپنے گریبان میں رکھیے. آپ دیکھیے گا، تخرج بیضاء من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے وہ آپ کا ہاتھ سفید چمکتا ہوا نظر آئے گا. ایسا نہیں ہے جس طرح کسی کو سادہ کی بیماری ہو جاتی ہے، برس کی بیماری تو ہاتھ بالکل سادہ ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. من غیر سوء قرآن کا، کہ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کی مصیبت و پریشانی کے آپ کا ہاتھ روشن و چمکدار ہو جائے گا. اب ایسا کیجیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا، ہاتھ کو نکالا تو ہاتھ چمک رہا ہے. اب حالات میں غور کیجیے. ایک تو سنسان وادی ہے، آگ لینے کے لیے درخت کے پاس پہنچے تو درخت سے آواز آ رہی ہے کہ میں اللہ ہوں، سارے جہان کا پالنہار ہوں. موسیٰ علیہ السلام چوکنا، آواز کدھر سے آئی؟ بھائی درخت تو یہاں ہے، چمکدار درخت ہے، تجلیات و انوار اس پہ ظہور ہو رہا ہے، کسی آدمی کا عطا پتہ نہیں ہے. پھر اسی درخت سے آواز آ رہی ہے میں اللہ ہوں. پھر آواز آ رہی ہے اپنی لاٹھی کو زمین پہ رکھ دو. لاٹھی کی کیفیت کو دیکھا کہ بالکل اژدہا سانپ بنا ہوا ہے اور بالکل حرکت میں ہے. موسیٰ علیہ السلام فطری طور سے گھبرا کر بھاگنے لگے تو اللہ نے یاوری کی تسلی دی کہ گھبرائیے مت اور درخت کے قریب آئیے. پھر حکم ملا اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالیے. گریبان میں ڈالا تو ہاتھ نکالنے کے بعد چمک رہا ہے، یہ کیفیت پیدا ہو گئی. تو کیا کہا اللہ نے؟ یہ جو حالات دیکھنے کے بعد آپ پر پریشانی لائق ہو رہی ہے، بدن آپ کا کپ کپا رہا ہے، لرزہ براندام آپ ہو چکے ہیں، تھر تھر آپ کانپ رہے ہیں، سردی کی بھی پریشانی ہے، ڈر اور خوف کی بنیاد پہ بدن آپ کا تھر تھرا رہا ہے. تو ایسا کہ اپنی ہمت بڑھانے کے لیے وَزْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اس خوف و ہراس کو دور کرنے کے لیے اپنے بازوؤں کو آپس میں ملا لیجیے. اس آدمی جب ٹھنڈا لگتا ہے تو ایسا کرتا ہے. تو اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام اس طرح اپنا ہاتھ کر لیجیے، کم سے کم بدن آپ کے قبضے میں رہے گا. اس کے بعد فرمایا فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اے موسیٰ یہ دو بڑی نشانیاں آپ کو دی جاتی ہے تاکہ اسے لے کر فرعون کے پاس آپ تشریف لے جائیں، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس آپ جائیں. ان دو نشانیوں کو لے کر آپ میرا رسول بن کر فرعون کے پاس دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے آپ تشریف لے آئیے. انہم کانوا قوما فاسقین، اس لیے کہ وہ گنہگار لوگ ہیں،
فسق و فجور کے اندر مبتلا لوگ ہیں، غلط کار لوگ ہیں، خطا کار اور گناہ گار لوگ ہیں، آپ ان کی اصلاح کرنے کے لیے تشریف لے جائیے۔ ظاہر سی بات ہے، فرعون کے دربار میں آپ جائیں گے، آپ عام آدمی ہیں، فرعون تو بادشاہ وقت ہے، وہ اتنا بڑا ظالم و جابر حکمراں کہ اگر اس کے خلاف، ان کے من کے خلاف کوئی بات ہوتی تو ایسے من کے خلاف بات کرنے والے کو دیوار میں چنوا دیتا تھا۔ آپ کو اس کے پاس جانا ہے تو دلیل کے ساتھ جانا ہے، برہان کے ساتھ جانا ہے، تاکہ ایسی دلیلوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑے۔ تو اب لاٹھی ایک معجزہ کی شکل میں آپ کے پاس ہے، اور ید بیضا، ہاتھ کا سفید روشن ہو جانا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ان دو معجزہ اور نشانی کے ساتھ اب فرعون کے پاس جائیے، فرعون کے پاس اور اس کی قوم یا سرداروں کے پاس جائیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اسی مصر سے بھاگے تھے، ان کے خلاف قتل کا وارنٹ جاری ہو چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگ رہا تھا وہاں جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، یہ جرم کر کے تو وہاں سے بھاگے ہیں، ابھی اس کے دربار میں جا کے ہم تقریر کریں گے، سمجھائیں گے، بجھائیں گے، دعوت و تبلیغ کریں گے تو لوگ تو ہمارے خلاف ہو جائیں گے کہ کل تو آپ قتل کر کے بھاگے ہیں، آج ہم ہی کو سمجھانے کے لیے چلیں۔ تو اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، قال رب انی قتلت منہم نفسا، اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، فاخاف ان یقتلون، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ مل کر مجھے قتل کر دیں۔ ابھی تو الگ الگ ہے، بھاگے ہوئے تھے، لیکن اللہ تو فرعون کے پاس ہی بھیج رہا ہے، فرعون کے یہاں سے ہی ہمارے خلاف قتل کا وارنٹ جاری ہوا تھا، اپنے آپ کو فرعون کے قبضے میں ہم دینے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ فرعون میرے خلاف کارروائی کر دے گا، اور جو قتل کا فرمان جاری ہوا تھا اس کے مطابق عمل کرے گا، پھر تمہاری جان چلی جائے گی، کرنا کیا ہے؟ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اکیلا پن کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، الہی میری زبان میں کچھ ہچکچاہٹ ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو جس کا کھاتا ہے اس کے سامنے پورے طور سے بول نہیں پاتا ہے۔ ہم تو فرعون کے ممنون و مشکور ہوں گے، یا اس کی نعمت کے تلے دبے ہوئے ہوں گے، سر اٹھا کے فرعون سے ہم بات بھی نہیں کر سکیں گے۔ دوسری بات، فرعون کے دربار کا میں ایک طرح گنہگار بھی ہوں، اس میں سے ایک فرد کو میں قتل بھی کر چکا ہوں، تو دو مسئلہ ہمارے سامنے ہے، اس کے کھا کر پلے بڑے ہیں، اس کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ پھر ہمارے پر قتل کا الزام ہے، قتل کا جرم ثابت ہے، ہم قتل کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو وہاں کیسے بچائیں گے؟ تو ایسا کیجئے، الہی میرا بھائی ہارون ہے، وہ مجھ سے زیادہ اچھی زبان بولتے ہیں، ان کی زبان اچھی ہے، لکنت اور ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ اور بندش نہیں ہے، ان پر کسی کا احسان بھی نہیں ہے، ان پر کسی جرم کا گناہ بھی نہیں ہے، وہ آرام سے سمجھا لیں گے۔ الہی میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے، فَأَرْسِلْ مَعِيَ رِدْءًا، میرا سپورٹر حمایتی بنا کر ان کو بھی رسول بنا دے، یصدقونی، تاکہ وہ میری تصدیق کریں گے۔ اصل نبی تو میں ہی رہوں گا، میں وہاں بات بیان کروں گا، ہو سکتا ہے میرے اندر ہچکچاہٹ پیدا ہو جائے، میں لجا اور شرما جاؤں، مجھ سے مجھے ڈر ہونے لگے، یا احسان تلے دبنے کے نتیجے میں زبان پورے طور سے کھل نہ سکے، تو میرا بھائی میرا سپورٹ میں ہوگا، میری بات کو میرے بھائی آسانی سے بیان کر دیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ وہ میری تصدیق کرنے کے لیے، میرا سپورٹ کرنے کے لیے، میری بات کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے میرا بھائی کا درکار، الہی میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ نبی اور رسول بنا دے۔ انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ نبیوں نے کسی قسم کا جرم نہیں کیا ہوتا تب تو لوگ جھٹلا دیتے ہیں، میں تو انجانے میں ایک آدمی کو گھونسا لگایا اور مر گیا، جرم تو میرے نام لکھا جا چکا ہے، میں اس جرم کرنے کے بعد وہاں کیسے پورے طور سے اپنی بات رکھ سکتا ہوں؟
تو مجھ پر ترس کھاتے ہوئے میرے بھائی کو بنا دیجئے، مجھے ڈر لگتا ہے وہاں پہنچنے کے بعد مجھے چھٹلائیں گے، تکذیب کر دیں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون۔ اے موسیٰ، ان قریب میں تمہارے بازو کو تمہارے بھائی کے ذریعے سے مضبوط کر دوں گا۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور میں تم دونوں کے لیے ایسا روب دبدبا طاری کر دوں گا، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، یہ لوگ آپ دونوں کے قریب آ ہی نہیں سکیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ڈر لگتا ہے مجھے نہیں پکڑ لیا گے، کیسا روب دبدبا آپ سے متعلق طاری کر دیا جائے گا، اس میں سے کوئی انسان آپ کو پکڑنا چاہے گا ہی نہیں، وہ آپ کے قریب ہونے سے ڈرے گا۔ سننے کے لیے قریب ہے، سوچا آپ کو پکڑ لے، ایسا نہیں کر سکے گا۔ پھر آپ کو مضبوط کر دیا، آپ کے ساتھ آپ کے بھائی کو بھی دے دیا، اور ساتھ ساتھ آپ پر روب دبدبا طاری بھی کر دیا، ایسا روب کہ دیکھنے کے بعد آپ کے قریب لوگ آنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ڈرتے کیوں جائے، سیدھا سیدھی ہماری نشانیوں کی وجہ سے وہ آپ کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی، تم سب کے سب غالب رہو گے، مغلوب نہیں ہوگے، یعنی تمہارے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو پکڑ لیں گے، گرفتار کریں گے، آپ کے خلاف جرم کے نتیجے میں آپ کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے۔ ایسا گھبرائیے گا نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی ہونے کے نتیجے میں ہمت تو ملی گئی تھی کہ آگ لینے کے لیے تو اللہ نبی بنا دیا، جہاں میدان و صحرا اور بیابان چٹیل میدان میں حیران و پریشان تھے تو اللہ نے سہارا دے دیا۔ آگ لینے کے لیے گئے تو آگ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت بخش دیا۔ نبوت و رسالت کے پرچار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عظیم نشانیاں عطا کر دی، عصائے موسوی اور ید بیضا کی کہ معجزہ عطا کر دیے۔ اب وہ اللہ کہتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ تو ڈرنے کیا بات ہے، چلو چلتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس ہماری واضح نشانیوں اور آیتوں اور معجزات کے ساتھ پہنچے، قالوا ما هذا الا سحر مفترى، ان لوگوں نے کہنا شروع کیا تو جادو ہے جس کو گھڑ کے لایا گیا ہے، یہ نظر بندی ہے، لاٹھی پٹک دو تو سانپ بن جائے، ہاتھ بغل میں دو اور نکالو تو روشن و چمکدار ہو جائے، تو چمتکار ہے، یہ کوئی نشانی نہیں ہے، یہ گھڑ کے نظر بندی کر کے ہمارے آنکھوں پہ پردہ ڈال کر کے اس قسم کی چیزیں دکھلاتے ہو، یہ کوئی ماننے کی چیز نہیں ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، ہم نے اپنے پہلے کے آباء و اجداد میں ایسی بات تو سنی ہی نہیں ہے۔ ایسا کہیں ہوا ہو کہ لاٹھی اژدہا بن جائے، ایسا کہیں ہوا ہو کہ ہاتھ کو بغل میں ڈالے تو روشن و چمکدار ہو جائے، ایسا تو کبھی سنا ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ تم نے ہم پر نظر بندی کر دی ہے، ہماری آنکھوں کو تم نے پکڑ لیا ہے، ہم وہی دیکھیں گے تم جو دکھانا چاہتے ہو، اس لحاظ سے ہم تمہاری بات کو مانیں گے نہیں۔ وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب اچھی طرح جانتا ہے بمن جاء بالهدى من عنده، اس شخص کو جو اس اللہ کے پاس سے ہدایت لے کے آیا ہے، یعنی میں موسیٰ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، نبی ہونے کی حیثیت سے اللہ مجھے جانتا ہے، اللہ اس لائق مجھے سمجھ رہا ہے کہ میں نبی بن سکتا ہوں، تب اللہ نے مجھے نبی بنایا، وہ مجھے اچھی طرح جانتا ہے۔ وَمَن تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور اللہ اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہونے والا ہے۔ فرعون تو حکمراں طبقہ ہے،
وہ مالدار طبقہ ہے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ ہونے والا ہے، یا میں غریب بنی اسرائیل کا بچہ، غریب انسان جس کو اللہ نے نعمت سے نواز دیا، میرے ساتھ اچھا بدلہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تمہارے ساتھ اچھا فیصلہ ہوگا یا میرے ساتھ اچھا فیصلہ ہوگا۔ تو کہا اللہ جانتا ہے، جس کو اللہ نے ہدایت کی دولت سے مالا مال کر کے دنیا والوں کو ہدایت کی رہنمائی کے لیے بھیجا اپنے پاس سے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ ساتھ ساتھ کس کے بارے میں اللہ کا بہترین فیصلہ ہوگا، انجام کار کے لحاظ سے کون بہتر ہوگا، اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، میرا یقین یہ ہے کہ ظالم لوگ تو کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ فرعون ظلم کرنے والا ہے وہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا، فرعون کے ظلم و استبداد کی وجہ سے کامیابی تو ملنے سے رہی۔ چونکہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں، سلیکٹڈ اور چنا ہوا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تو ضرور غلبہ عطا کرے گا، کامیابی عطا کرے گا۔ وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی سرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین۔ ہونا تو یہ چاہیے موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو دیکھنے کے بعد کہ فرعون ایمان لے آتا، یا فرعون کے جو درباری لوگ ان پر ایمان لے آتے، لیکن ایمان کی دولت سے محروم رہا۔ تو فرعون نے اپنی شان بگھارنا شروع کیا۔ کیا کہا؟ فرعون نے کہا یا ایھا الملأ، اے میرے حواری لوگ، میرے ارد گرد بیٹھنے والے میرے وزیروں اور مشیروں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی معبود کو تو جانتا نہیں ہوں، یعنی تمہارا معبود تو میں ہی ہوں۔ اس زمانے میں بادشاہ اپنے آپ کو معبود بنا کے پیش کرتا تھا، اپنے آپ کو رب بنا کے پیش کرتا تھا۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں اپنے علاوہ تمہارا کوئی رب، تمہارا معبود کسی کو تو جانتا نہیں ہوں۔ ایسا کرو فاوقد لی یا ہامان علی الطین، اے حامان میرے لیے مٹی کو پکا کر اینٹ تیار کرو، فجعل لی سرحن، اور اس سے ایک بلڈنگ کھڑی کرو، بہترین مکان بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں اس مکان کی بلندی پہ چڑھ گئے موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھوں۔ کہتے ہیں موسیٰ اللہ اوپر ہے، ایک اونچی بلڈنگ بناؤ، بلڈنگ پہ چڑھ کے میں موسیٰ کے معبود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، میں تو یقین کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹا آدمی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میرا رب ہے جس نے مجھے نبی اور رسول بنایا، ایسا رب کوئی نہیں ہے، اگر کوئی رب ہے تو میں تمہارا رب ہوں۔ اس طرح کی لنترانیاں بگھاڑتے ہوئے اپنے وزیر حامان سے کہا فرعون نے کہ ایسا کرو، ایک بلڈنگ تعمیر کرو، پہلے تو اینٹ پکا کر، پہلے تو مٹی کو پکا کر اینٹ تیار کرو، اس اینٹ سے ایک بلڈنگ تعمیر کرو، ایک اونچی عمارت بناؤ، اس اونچائی پہ چڑھ کے میں موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو جائے، وہ میرے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے کام کرنے کے لیے تیار۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، فرعون اور اس کا لشکر روئے زمین پر ناحق تکبر کرنے لگا۔ تکبر تو وہ کر سکتا ہے جو مجبور نہیں ہے، جو بالکل پاورفل ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ جو انسان مجبور محض ہوگا اسے تکبر کرنے کے اختیار ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے 12 سنایا جا چکا ہے، انسان کی مجبوری کا عالم یہ ہے کہ انسان جب تھوڑی دیر کے لیے باتھ روم میں بیٹھتا ہے تو اسے اپنی مجبوری کا احساس ہو جاتا ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی اس کے پیشاب کا قطرہ باہر نہیں آتا، اور جب کسی کا پیشاب کا قطرہ ٹپکنا شروع ہوتا ہے تو اللہ کی مشیت کے بغیر رکتا ہی نہیں ہے۔ اتنا انسان مجبور ہے محض ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ کیا بڑا سمجھتے ہو تو ایسا کرو، تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں بڑا ہوں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، ان لوگوں نے یقین کر رکھا کہ ہمارے پاس پلٹ کے نہیں آئیں گے، تبھی تو منمانی کر رہے ہیں، روئے زمین پہ سرکشی کر رہے ہیں۔
اگر ایسا ہے تو سنو، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ تو ہم نے اس کو یعنی فرعون کو، وجنودہ اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ اور اسے دریا میں ڈال دیا، یعنی دریا میں ڈبو دیا، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پھر دیکھو کہ ظالموں کا انجام کتنا خطرناک ہوا۔ ایک انسان فرعون ہے، بادشاہ وقت ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب منواتا ہے، ساری طاقت و قوت کا مظاہرہ وہ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک عام آدمی نبی بن کر کے تشریف لے آتے ہیں، ان کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اور فرعون کے لشکروں کو دریا برد کر دیا یا غرقاب کر دیا یا دریا میں ڈبو دیا، اس کی ساری ہکڑی نکل گئی، سارا تکبر اور غرور گھمنڈ مٹی میں مل گیا، اب اس کے پاس تو کچھ نہیں۔ یہ واقعہ اہل مکہ کو سنایا گیا اور قیامت تک کے لیے عوام و خواص کو سنایا گیا کہ جو انسان اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتا ہے، وہ انسان سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رسی ڈھیل دیے ہوا ہے، جس دن وہ ٹائٹ کرے گا اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنا چاہے گا تو بڑا سے بڑا حکمراں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں کر سکا، تم کیا کر لو گے؟ اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں ایسے رہنما رہبر بنا دیا جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ فرعون اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اپنی پوجا کرواتا تھا، اس طرح وہ اللہ کی عبادت سے روک کر اپنی بندگی کروا کر لوگوں کو جہنم رسید کرنے کا ٹھیکہ لے لیا تھا۔ قرآن نے کہا ہم نے اسے سرغنہ بنا دیا، سربراہ بنا دیا، پیشوار لیڈر بنا دیا تاکہ یہ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جائے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، اور سنو قیامت کے دن ایسے انسانوں کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تو نیک بندوں کی مدد کرتا ہے اور کرے گا، جو عبادت گزار ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور کرے گا۔ جو انسان اللہ کی عبادت سے سرتابی کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، وہ زمین پہ اتراتا اور تکبر کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کی مدد تو ہرگز نہیں کرے گا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیاوی زندگی میں ان پر لعنت کی بوچھار کر دی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن یہ لوگ عذاب سے دوچار ہوں گے، پریشانی سے دوچار ہوں گے، خوب بدصورتی سے دوچار ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے انسان پر جب لعنت ہوتی ہے، خوشی اس کی چھن جاتی ہے، چہرے پہ ہوائیاں اڑنا شروع ہو جاتی، چہرے کی تازگی تر و تازگی ختم ہو جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر خرابیاں پیدا اس طرح ہوتی کہ چہرے مرجھا جاتے ہیں، بد شکل اور بدصورت بن جاتے ہیں۔ کہا دنیا میں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، لیکن کل میدان محشر میں جب اس کی پیشی ہوگی ان کی شکل بدلی ہوگی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت میں سے دوچار ہو کر اللہ کی تیار کردہ جہنم میں داخل کر دی جائیں گے۔ اس لیے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر کے اپنی غلطیوں کی معافی تلافی کر کے اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی تو انسان کو سرخری نصیب ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اس سبق میں یہ درس ہمیں دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت کی بہتات ہو یا سرداری عہدہ و منصب ہو، انہیں اس پہ پھولنا نہیں چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، بلکہ کوئی بھی انسان چاہے درجے میں آپ کے نگاہ میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، حق بات وہ بتا رہا ہو تو ان کی حق بات کو سن کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔